کیا پاکستان کو اب جو 2-3 سال سے انڈیا نے سکسیسفل فارن پالیسی کی ہے کہ ایشوز پہ ہم آئزولیٹ ہو گئے، کیا ہمیں اب فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس گروپ کے ساتھ چلنا ہے؟ جیسے فارن منسٹر کہہ رہے تھے کہ آئدر اور نہیں ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ آئدر اور ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ مالک صاحب، میرے خیال میں آپ کی سمری جو ہے وہ بہت اچھی ہے. پہلی ایک تو بات اس میں یہ ہے کہ جو آپ نے یمن کا ذکر کیا، میرے خیال میں جو بھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس کی جو پراکسیمیٹ امیڈیٹ کاز ہے وہ یمن سے شروع ہوتی ہے. کہانی یقیناً بڑی ہے، جیو اسٹریٹجک ہے، دنیا میں تبدیلیاں ہیں، ان بادشاہتوں میں تبدیلیاں ہیں، پاکستان میں تبدیلیاں ہیں، اکانومی میں تبدیلیاں ہیں، لیکن اس کی جو پراکسیمیٹ کاز ہے وہ میرے خیال میں یمن سے شروع ہوتی ہے. میرے خیال میں تب بھی اور اب بھی پاکستان کا فیصلہ بالکل درست ہے، لیکن وہ ایک مشکل فیصلہ تھا. اور جب آپ مشکل فیصلہ لیتے ہیں تو پھر آپ پیٹی باندھ لیتے ہیں کہ یار اب اس کے مجھے مشکل تو پڑے گی، اسی لیے وہ مشکل ہوتا ہے نا، لیکن وہ درست فیصلہ تھا. تو ایک تو اس کی وہ پراکسیمیٹ کاز بالکل درست ہے. جہاں میرے خیال میں تھوڑا سا میرے ساتھ اختلاف ہے، آئی وڈ سے کہ یہ جو ہے یہ حالانکہ ایک شفٹ بہت کلیئر ہے سعودی اور یو اے ای بلاک آپ کہہ لیں اور پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس میں جو ہم آہنگی کبھی ہوتی تھی وہ بالکل نہیں ہے. اس وقت کشیدگی ہے، بالکل ایسی کشیدگی نہیں ہے کہ کانفلکٹ ہے، لیکن ہم نے اس تاریخ میں اتنی زیادہ ٹینشن ان میں نہیں دیکھی. دیٹ از ٹرو. لیکن آئی ڈو ناٹ تھنک کہ یہ جو ہے یہ زیرو سم گیم ہے انڈیا اور پاکستان کی. میرے خیال میں ہماری طرف سے ہمیں یہ ضرور سیکھ لینا چاہیے، فارچونیٹ ہو انفارچونیٹ ہو، حقیقت ہے کہ پاکستان بھارت کو اپنے ہر مسئلے سے نتھی نہیں کر سکتا، نہ ہی مڈل ایسٹ میں کر سکتا ہے، نہ ہی امریکہ کے ساتھ کر سکتا ہے، اور میرے خیال میں کچھ عرصے بعد چین کے ساتھ بھی نہیں کر سکے گا. اور اس میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان اور بھارت کے جو مسائل ہیں وہ کوئی حل ہو گئے ہیں یا ان کو ہمیں اگنور کرنا ہے یا اسے ہم نے انڈرمائن کرنا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ اگر تم میرے دوست ہو تو تمہیں اس کے ساتھ کٹی کرنی ہوگی، یہ آج کی دنیا میں ممکن نہیں ہے. اور اس کی جو وجہ ہے وہ 1 بلین لوگوں کی بھارت کی ایک بڑی اکانومی، نہ صرف بڑی بلکہ ایک فعال اکانومی جس کی ملکوں کو ضرورت ہے. ملک اگر بھارت کے قریب جاتے ہیں اس لیے نہیں جاتے کہ لیکن مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، ایک طرف آپ کو 3 بلین بھی آپ سے دیا ہوا واپس میں لے لیا انہوں نے ٹائم سے پہلے، رول اوور بھی اس میں تھا، تیل کی آپ کی فیسلٹی سسپینڈ کر دی، پھر انہوں نے آپ سے انڈیا کے اندر یو اے ای اور سعودی عربیہ مل کے کوئی 42 ارب بلین کی سمپلی ایک ریفائنری لگا رہے ہیں مہاراشٹرا کے اندر. آپ کے ساتھ جو سعودی عربیہ نے 20 بلین کا وعدہ کیا ہوا تھا انویسٹمنٹ کا، وہ بھی بالکل شیلف ہو گیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئدر اور نہیں ہے، تعلقات جو سے ان کے انڈیپینڈنٹ ہیں، آپ کے انڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ انورسلی پروپورشنل ہو گیا ہے. جیسے جیسے ہم نیچے جا رہے ہیں ویسے ویسے انڈیا اوپر آ رہا ہے اور ہر لحاظ سے اوپر آ رہا ہے. ابھی جنرل امجد شاہ سے بھی ملٹری سائڈ کی بات کروں گا تو کلیئرلی ہمیں تو ایک بڑا کلیئر میسج مل رہا ہے کہ آپ اپنے فیصلے کریں، آپ کدھر کھڑے میں ہیں. اگر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، ورنہ نہیں ہیں آپ. نہیں، میسج کلیئر ہے، لیکن میسج کیا ہے؟ دیکھیں آپ نے جو ابھی اگزامپلز دی اس میں جو پاکستان کو انہوں نے دی وہ امداد ہے، جو بھارت ان کے ساتھ کر رہا ہے وہ ان کی وہ انویسٹمنٹ ہے جس میں ان ممالک کو فائدہ ہے. جو پاکستان کے ساتھ انویسٹمنٹ کی بھی بات ہوتی ہے وہ بحیثیت امداد ہوتی ہے. اور یہاں ہمیں خود سوچنا ہوگا کہ یہ نہیں کہ ہمیں کس کی ضرورت ہے، کس کو ہماری ضرورت ہے. اور انفارچونیٹلی ہماری ضرورت صرف تب پڑتی ہے جب کہیں جنگ ہو، جب کہیں مسئلہ ہو، جب کہیں کچھ اور ہو. دیٹ از وائی اکنامکس از امپورٹنٹ. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم ان کو کیا دے سکتے ہیں. شمشاد صاحب آپ ختم کر لیں. جی صرف ایک جملہ. آپ کی $300 بلین کی اکانومی ہے، اور ایک ملک اگر 3 بلین اس میں سے واپس مانگ لیتا ہے تو تہلکہ مچ جاتا ہے. اس کا مقصد میں یہ کہہ رہا ہوں کیوں ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ 300 بلین کی اکانومی ہونے کے باوجود ہم اقتصادی طور پہ اور سیاسی طور پہ اندرونی اتنے کمزور ہیں کہ ہم یہ شاکس برداشت نہیں کر سکتے. ہونا یہ چاہیے کہ ہماری اپنی قوت اتنی ہو، سیاسی قوت اپنے ملک کے اندر اور اقتصادی قوت اپنے ملک میں اور بیرونی، کہ ایک 3 بلین کا شوق ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو پورا اس پہ شو کرنا پڑے. شمشاد صاحب یہ بتائیے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے پیٹرن، بڑی ایگریسو مڈل ایسٹ پالیسی انڈیا کی آ گئی ہے.
میں دیکھ رہا تھا کہ مودی نے 2014 سے لے کے اب تک 8 باری وزٹ کیا ہے گلف کو، مڈل ایسٹ کو، یو اے ای کو 3 دفعہ، سعودی عربیہ کو 2 دفعہ. ابھی انڈین چیف کے جانے سے پہلے جو انڈین فارن منسٹر تھے بحرین گئے، یو اے ای گئے. ابھی ٹاپ ڈپلومیٹس ان کے جا رہے ہیں قطر، کویت، عمان، ان کی ہائی پروفائل وزٹس پلانڈ ہیں. ابھی جتنے ہم ایگریمنٹس ابھی وہ آرمی کے ادھر آ جائیں گے بات کریں گے، ایک کلیئر میسیجنگ ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم صرف ریئیکٹیو ٹیکٹکس پہ کر رہے ہیں، اسٹریٹجکلی ہمارے فارن آفس جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. اور یہ جو 3-4 سال سے یہ گیم انڈینز کی کاری تھی، جیسے وہ ڈس انفو لیب نے بھی چیزیں نکالی، 15 سال سے ان کا پورا ایک نیٹ ورک نکلا جس میں ڈس انفارمیشن تھی، فیک آرگنائزیشن تھی. دیر از اے اسٹریٹجی، دیر از اے میتھڈ ٹو میڈنس. ہم لوگ صرف گولی چل گئی یو این کی گاڑی پہ ہم اس کو لے کے بینڈ بجانا شروع کر دیتے ہیں. ایک گولی چلتی ہے کہ بچی شہید ہو جاتی ہے، ہم اس کو رونا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا پرو ایکٹیو لگتا ہے سوشل جو ہے فارن آفس، اسی کو اسٹریٹجک ڈائریکشن نہیں ہے. ایک تو یہ آپ سے پوچھنا ہے، اور دوسرا کیا ہم پریٹینڈ بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے دنیا اسلامک امہ 2 گروپس میں نہیں بٹی ہوئی، ایک میں سعودی عربیہ اپنی لیڈرشپ بچانے کی کوشش کر رہا ہے، دوسرے میں ٹرکی لینا چاہ رہا ہے، اور ہم کہیں جیسے فارن منسٹر کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس چوائس ہے. کیا واقعی ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم فیصلہ کیے بغیر دونوں کشتیوں میں چلتے رہیں؟ مالک، میں نے جو پہلے کی گفتگو ہے، پہلے میں ان پر کچھ کمنٹ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے وضاحت کر دی، کیونکہ گزشتہ 2-3 روز سے میڈیا پر اس قسم کی قیاس آرائی ہو رہی تھی کہ جس طرح جنگ آج شروع ہوئی یا کل شروع ہوئی، یا سعودی عرب اور امارات کے ساتھ ہمارے تعلقات آج منقطع ہوئے یا کل ہوئے. تو یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے وضاحت کر دی ہے. اب میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ جو کچھ باہر سوچا جاتا ہے، بالخصوص میڈیا میں جس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں یا سوچی جاتی ہیں، ان کا سچ پوچھیں تو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو اندر کی بات کا علم نہیں ہوتا. وہ باہر سے سطح پر دیکھ کر اپنا ایک مائنڈ فریم کر لیتے ہیں اور اس سے قیاس آرائی ہو جاتی ہے. یہ جتنا مسئلہ ہے گلف کے حوالے سے، یہ کل کا ایرپشن نہیں ہے، 2 مہینے پہلے کا ایرپشن نہیں ہے، 2 سال پہلے کا ایرپشن نہیں ہے. میں اس کو 70 سال سے اس مسئلے کو اسی نوعیت سے دیکھ رہا ہوں. اب مجھے ابھی یاد آ رہا ہے کہ 1968 میں تہران میں تھا، ایک جونیئر سفارتکار تھا. مجھے اب تک یاد ہے پریزیڈنٹ ایوب کی ملاقات شہنشاہ ایران کے ساتھ. اس وقت شاہ آف ایران اس طریقے سے بات کر رہا تھا کہ آج اس نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کاٹے یا کل کاٹے، لیکن دیکھیں یہ پاکستان کا مسئلہ ہے کہ پاکستان کو ایک اپنی خارجہ پالیسی میں بیلنس برقرار رکھنا ہے ہر سطح پر. ہماری خارجہ پالیسی کے 3-4 کانسٹنٹ ہیں مالک، میں یہ بھی ذکر کر دوں. پہلا کانسٹنٹ تو یہی ہے کہ ہماری ایک طرح سے پیرینیل کویسٹ فار سروائیول ہے. ہر چیز ہماری جو ہے وہ ہماری اس کا تعلق سروائیول کے ساتھ ہے. اور دوسرا جو کانسٹنٹ ہے وہ انڈیا کے ساتھ جو ہماری کنفلکچوئل سچویشن ہے وہ بدستور قائم ہے. اور یہ کوئی کل نہیں پیدا ہوئی، یہ ہماری پیدائش سے پہلے سے ہے، یعنی آزادی سے پہلے سے ہے. تیسرا کانسٹنٹ ہے ہماری ایکسیسو ریلائنس آن دا ویسٹ. اور چوتھا بڑا کانسٹنٹ جو ہے وہ مسلم دنیا کے ساتھ ہماری سولیڈیرٹی. اور اسی کا حصہ یہ ہے کہ ہم نے عرب اور عجم کے درمیان بہت ایک پیرلس جو بیلنس ہے نا وہ قائم برقرار رکھنا ہے، اور ہم نے 70 سالوں میں وہ رکھا ہوا ہے. اور آج بھی قطع نظر اس کے کہ آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے، میں کبھی مایوس نہیں ہوا اپنی سفارتکاری پر کہ ہم عربوں اور ایران کے درمیان ہر سطح پر بیلنس قائم کرنے میں قائم رہے، چاہے وہ یمن کا واقعہ ہو یا کوئی اور واقعہ ہو. وہ اس قسم کے فیصلے جو کرنے ہوتے ہیں لیکن شمشاد صاحب پہلے ایک سوال میرا، پہلے یہ سن لیجیے، پہلے یہ اتنی کلیئر ڈیوائیڈ بھی نہیں تھی. پہلے ایسے واقعات نہیں ہوئے تھے کہ کوالالمپور میں آپ جانے کا اناؤنس کر دیں پھر آپ کو پریشر پڑے اور آپ کو ارادہ بدلنا پڑے. پہلے کبھی سعودی عربیہ کی لیڈرشپ اس طرح چیلنج نہیں ہوئی تھی جس طرح ٹرکی نے کی ہے، اور واضح گروپنگز بن گئی ہیں جس میں قطر، ایران، ملیشیا، سعودی عربیہ ایک سائڈ پہ ہیں، ٹرکی ایک سائڈ پہ ہیں، اور سعودی عربیہ، یو اے ای اور دوسرے جو کچھ ممالک ہیں بحرین وغیرہ یہ ایک سائڈ پہ ہیں. سو اب تو کلیئر 2 ڈیوائڈز آ گئے ہیں.
اور ہمارے اکنامک انٹرسٹ جس گروپس کے ساتھ ہیں ہم اس کے بجائے آئیڈیالوجیکلی نظر آ رہے ہیں لائن دوسرے گروپ کی طرف, تو ہم تو اب پھنس گئے. ہمیں تو اب یہ چوائس لینی پڑے گی. ہم کیا بیلنسنگ ایکٹ نہیں کر پائیں گے؟ ہم نہیں پھنسے ہیں, میں بتا دوں آپ کو, ہم بالکل نہیں پھنسے. پاکستان کی اپنی اہمیت ہے, اور جو تعلقات ہوتے ہیں ہر ملک کے ساتھ تعلقات کی نوعیت اپنی ہوتی ہے. کسی کو آپ کسی فارمولے کے تحت نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ جس قسم کے تعلقات ہیں امارات کے یا گلف ریاستوں کے, اسی قسم کے ہمارے ہونے چاہیے. اس کا واضح فرق آپ کو دبئی جائیے, وہاں جس قسم کی لیبر آپ کو پاکستانی نظر آئے گی اس کے مقابلے میں آپ کو جس طرح کے انڈین نظر آئیں گے اس سے فرق محسوس ہو جائے گا, کیونکہ وہ لیبر جس قسم کی وہ انڈیا سے لیتے ہیں وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے. وہ پاکستان میں مزدور طبقہ ہے جو جا کے جنہوں نے وہاں کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں. تو یہ فرق تو ہمیشہ ہر لحاظ سے ہر لیول پر نظر آئے گا. آپ انڈیا کے ساتھ مقابلہ نہ کیا کریں, کیونکہ انڈیا آپ سے 10 گنا بڑا ہے. اس کی اکانومی جو سائز ہے وہ آپ سے بہت بڑی ہے. دنیا کے لیے انڈیا کی اٹریکشن اپنی ہے, لیکن آپ کی اہمیت ہے وہ مسلم دنیا کی ایک لیڈرشپ کے کردار سے آپ کو دنیا جانتی ہے. یہ بھی میں بتا دوں کہ شروع سے چاہے سعودی عرب بہت بڑی اس کی اہمیت ہے بیکاز آف دی ہولی شرائنز, لیکن دنیا میں اگر کوئی اسلامی ملک جس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے اسلامی ریاست کے طاقت کے طور پر, وہ پاکستان ہے. چل میں آتا ہوں, پاکستان کی اپنی ہے. میں سر آتا ہوں واپس. میں تھوڑا سا ڈیفنس ریلیٹڈ چیزیں بھی پوچھ لوں. جنرل امجد شعیب ہمارے ساتھ ہیں. جنرل صاحب 2-3 چیزیں بتائیں. بڑا انٹرسٹنگ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پہلے ان کے NSA جاتے تھے, پہلے ان کے ڈیفنس منسٹر وغیرہ جاتے تھے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ آرمی چیف گیا ہے انڈیا کا, UAE میں بھی اور سعودی عربیہ میں بھی, اور بڑی ایکسٹینسو ان کی ملاقاتیں ہوئیں. جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ ڈیفنس کوآپریشنز بڑھنی شروع ہوئی اوور دی لاسٹ 3-4 ایئرز. جوائنٹ نیول ایکسرسائزز ہوئیں سعودی عربیہ کی انڈیا کے ساتھ, انڈیا کی UAE کے ساتھ ہوئیں. اکتوبر 2019 میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا سعودی عربیہ نے اسٹیبلش کیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کاؤنسل. اس سے پہلے سعودی عربیہ کی یہ صرف انگلینڈ, UK, فرانس اور چائنا کے ساتھ تھی. انڈیا چوتھا ملک ہے. پھر جوائنٹ کمیٹی آن ڈیفنس کوآپریشن 2018 میں سائن ہوتا ہے سعودی عربیہ کا اور انڈیا کا, جس کے مطابق وہ ان کے آرمی آفیسرز جو سے ہیں اب انڈین ٹریننگ انسٹیٹیوٹس وغیرہ میں جائیں گے اور ٹریننگ لیں گے. اس سے پہلے ہمارے پاس آتے تھے PMA میں اور سارا چیزیں ہوتی تھی. پھر ہم نے دیکھا کہ ان کی جو یہاں بھی بات ہو رہی ہے کہ براموس جو سے ہیں میزائل سسٹم, اس کی بھی سیل کی بات ہو رہی ہے US کے ساتھ. یہ انڈیا اور رشیا نے بنایا ہوا تھا. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, ہمیں بہت ایکسٹینسو ان کا انٹریکشن نظر آ رہا ہے. تو کیا آپ کیسے دیکھتے ہیں اگر ان کے اکنامک انٹرسٹ ہمارے سے زیادہ الائنڈ ہیں, اگر ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہمارے سے زیادہ الائنس ہیں, ان کی ملٹری الائنسز جو پہلے ہماری اسٹرینتھ ہوتی تھی. ابھی باجوہ صاحب گئے تھے, DGI ISI گئے تھے جب سنا ڈیمیج کنٹرول کرنے سعودی عربیہ, تو تب بھی محمد بن سلمان کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی. یہ بڑے الارمنگ سارے انسیڈنٹس ہیں. تو پہلے تو ہم سنتے تھے کہ UAE اور سعودی عربیہ سے کوئی بھی تعلقات خراب ہوں گے تو فوج ٹھیک کروا لے گی, آپ فکر نہ کیا کریں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ایریاز میں انڈیا بہت زیادہ اس کی انکرجن آ گئی ہے. کیا ہمیں پریشان ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپٹکس ایسے ہی ہیں, بظاہر یوں نظر آتا ہے, لیکن ہمیں کچھ تھوڑے سے حقائق سامنے رکھنے چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ اس خطے میں, مڈل ایسٹ میں اور ان ممالک میں خاص طور پہ بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں ان کی سوچ میں. آپ دیکھیے کہ ایک سوچ پین عرب ہوتی تھی اور فلسطین کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ تھی, وہ تقریباً ختم ہوئی پڑی ہے. نوبڈی از بادرڈ, ان لوگوں کی سوچ ہی بدل گئی ہے. اس کے علاوہ اسرائیل کے ساتھ ان کا جو انہوں نے ابھی جو ریکگنیشن کی ہے, میرا خیال ہے سعودیز بھی تقریباً کر چکے ہیں. یہ بھی بہت بڑا ایک تبدیلی ہے جو ان کو ایک علیحدہ ڈائریکشن میں, ایک ایسے بلاک میں لے کے جا رہی ہے. لیکن سب سے بڑا جو قصہ ہوا وہ ہے ان کی ڈائیورسفیکیشن آف اکانومی. انہوں نے ایک تو سعودی عربیہ کو اوپن اپ کر رہے ہیں, وہ پیورلی جو بڑا ایک بڑی اسٹرانگ قسم کی آرتھوڈاکس قسم کی اسلامک سوچ تھی, اس سے وہ ہٹ گئے اور اکانومی کو وہ اوپن کرنے لگے ہیں, یعنی ڈائیورسفائی کرنے لگے آئل بیسڈ اکانومی سے اور چیزوں میں. اس کے لیے ان کو آخر کہیں مارکیٹس ڈھونڈنی ہے. انڈیا ایک مارکیٹ ہے, کوئی اور بھی مارکیٹ ہے. وہ اس پہ جنرل صاحب بعد میں آئیں گے. وہ جو محمد بن سلمان کا جو بات کر رہے ہیں اس کو نام دیا ہوا ہے ویژن 2030. وہ ویژن 2030 میں بعد میں بات کروں گا. مجھے پہلے یہ جو
قربتیں ہیں جو فوجی اور بڑے اسٹریٹجک ہیں. سعودی عربیہ نے آپ کے ساتھ اسٹریٹجک کاؤنسل نہیں بنائی, انہوں نے انڈیا کے ساتھ بنائی. ان کے جو سے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں اس پہ ذرا مجھے بتائیں. جی بات دیکھیں, جب آپ وہاں پہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کریں گے, اتنا بڑا کچھ اپنے ایک باسکٹ میں ڈالیں گے, تو آپ کو اور چیزوں پہ وہ بخش دیں گے. آپ کو دوسری طرف بھی تھوڑا تھوڑا ان کے کہیں نہ کہیں سپیس دینی ہوگی. تعلقات صرف ایک چیز پہ نہیں آپ کے ساتھ وہ رکھیں گے کہ آپ مال کما کے یہاں سے جاتے رہے تو کوئی کہانی اور آپ سے نہیں ہوگی. یہ نہیں ہوگا. آپ کو پولیٹیکل سائڈ, ملٹری سائڈ پہ وہ انڈیا کی پریفرنسز ہیں, وہ آپ کو تھوڑا بہت گھسیٹیں گے. مثلاً کیا پریفرنسز؟ ایک سیکنڈ, اگر ان کے چار آفیسر ان کے اگر ٹریننگ کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں اور 10 15 20 ہمارے بھی ہر ادارے میں آتے ہیں, تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ اس میں غلطی کیا ہے؟ ہماری ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ بڑی مختلف ہے. جتنا پاکستان کا مسلمان سپاہی اس کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھ کے ڈیفینڈ کرتا ہے, اور دنیا کا کوئی انڈین میڈیا, اچھا جنرل صاحب, میں انڈین میڈیا میں دیکھ رہا تھا, انڈین میڈیا میں یہ بھی اسپیکولیشن چلائی جا رہی ہے کہ جی انڈین آرمی چیف نے وہاں یہ بھی بات کی کہ جہاں آپ نے پاکستان کے سولجرز لیے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ انڈین یونٹس بھی لا سکتے ہیں ان مذہبی مقام وہاں پہ جو مسلمان ہوں گے. یہ ایک عجیب سی اسپیکولیشن ہے, لیکن یہ بات ہونا ہی آج سے کچھ عرصہ پہلے تک اٹ واز انتھنکیبل کہ ایسی کوئی بات کوئی سوچ بھی سکتا ہے. یہ چیز باتیں تو ہو رہی ہیں نا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے کہ ان کے پاس پیور آرمی یہ مسلمان یونٹیں ان کی نہیں ہے. مسلمان تو بڑے گنتی کے لوگ ہیں وہاں پہ, وہ کیسے ریز کریں گے, کہاں سے اچانک لے آئیں گے؟ اور اگر وہ لے آتے ہیں کہیں سے بنا کے تو ان پہ اعتماد کیسے کریں گے؟ اپنے ملک میں تو وہ مسلمان پہ اعتماد ہی نہیں کرتے.